نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس وقت مسلمان ایک بات محسوس کرتا ہے کہ رمضان آیا اور نیکیاں کمانے کا سیزن آیا، اور تقریباً ہر شعبے کا کاروباری، سب تو نہیں لیکن اکثر، وہ سوچ رہے ہیں دنیا کمانے کا سیزن آیا۔ ان کا بھی سیزن ہے اور اپنا بھی سیزن ہے۔ اور ابھی میں نے ایک فوٹو دیکھا جس میں 3:30 بجے رات میں یہاں کی مین مارکیٹ، مین گلی، مین سڑک جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے عید کی میدان کا مجمع ہے۔ کیا گئی رات اسی کام کے لیے تھی؟ اگر جس نے یہ سوچا کہ سیزن ہے تو یہ رات تو گھر پہ بھی نہیں گزارتا جلدی، اسے ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن عبادت تنہائی کی اچھی ہے، نفل عبادت، لیکن اسے ڈر لگتا ہے میں سو نہ جاؤں۔ جاگنے کا ماحول جگاتا ہے اور سونے کا ماحول سلاتا ہے۔ سیزن کی ایک ایسی رات جو آخری عشرے کی رات کہی جا رہی ہے، گزر گئی۔ رات ہم نے کیا کمایا؟ سوئے، زندگی بھر سوئے، کیا نہیں سوئے؟ لیکن جس کے نزدیک ان راتوں کی قیمت ہوگی وہ تو کھپائے گا اپنے کو، اس لیے کہ جا کے دیکھ لیجئے جس بازار میں اتنی بھیڑ ہو 3:30 بجے، تو وہاں کا کاروبار کرنے والا کتنے بجے سے چلا رہا ہوگا؟ 500 کا مال 250 میں، 500 کا مال 250 میں، 500 کا مال 250 میں، کتنی رات سے چلا رہا ہے اور کب تک چلا رہا ہے اور کب تک یہ جاگے گا؟ کچھ عبرت لے لے شکیل دنیا کمانے والوں سے۔ یہ اپنے نصیب کا کھائیں گے، اپنے نصیب کا پہنیں گے اور سب چھوڑ کر مریں گے۔ ان کو دنیا کے لیے جاگنا آسان ہے، اور اگر تو واقعی سمجھتا ہے تیری قبر میں تجھے جانا ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اور یہ رات ایسی گزر رہی ہے، گزرے گی ابھی، کہ جس دن بہت کچھ لوٹ سکتا ہے، بہت کچھ۔ ہمارے ایک بزرگ کی یاد آ گئی، سوچا نہیں تھا۔ اور آپ میں سے کسی کا پیٹ خراب ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے۔ پیٹ بہتوں کا خراب رہتا ہے، رمضان پیٹ خراب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ڈاکٹروں کو پوچھا ایسیڈیٹی کی گولی سال میں سب سے زیادہ بکتی ہے، کہا رمضان میں۔ ہم نے کہا واہ، برکت دے، برکت کی دعا کرے یا کیا دعا کرے ان کے لیے؟ رمضان آیا کیا کھانے اور سونے کے لیے؟ ویرائٹی بدل دو۔ ادھر جاؤں گا نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں۔ جو میں سنانا چاہ رہا تھا ابھی یاد آ گئی، اس لیے سنا رہا ہوں، شاید اس میں عبرت مل جائے، اور ہمارے تو بڑے کام کی ہے۔ مدینہ پاک میں ایک صاحب رہتے تھے، رہنے والے یہاں پٹنہ کے تھے، طارق حسن عسکری سادات میں سے تھے، ان کا نام تھا۔ وہ بڑے انجینئر تھے اور پوری زندگی ان کی وہیں گزری۔ جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اور سارے ایمان والے جو گئے سب کی مغفرت کر دے۔ جب ریٹائر ہو گئے تو مسجد نبوی میں جو مدرسہ چلتا ہے اس میں داخلہ لے لیا پڑھنے کے لیے، اور عالم بن کر مرے۔ ہم مالدار بن کے مرنا چاہتے ہیں، لوگ عالم بن کے مرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بہت سے لوگوں نے دھندا بڑھایا ہے، وہ مقدر سے آتا ہے تو میری زبان اس سے پہلے دھندے پہ چلتی، پہلے سے چل رہی تھی۔ پہلے دھندے کی بات کیا میں نے، رات کو 3:30 بجے کے دھندے کی بات کیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ مجھ کو ہی کہتے ہیں، حالانکہ پوری بازار کو میں نے کہا، آنا چھوڑ دیا، ملنا چھوڑ دیا، کہ پھر کہیں گے دنیا خراب ہے۔ کون کہتا ہے دنیا خراب ہے؟ 25 سے زیادہ دفعہ ملے گا، بہت کم کہہ رہا ہوں، کہ پوری دنیا کے مالک بن جاؤ، کہیں لکھا نہیں کتنی دنیا کماؤ۔ لیکن سیزن جب دو ٹکرا رہا ہے کہ تم مال بھی کما سکتے ہو
اور نیکیاں بھی کما سکتے ہو، تو تمہارے نزدیک جس کی اہمیت ہوگی وہ کماؤ گے۔ اور دین کی ایک بات سیکھ لینا کتنی رکعت کا ثواب ہے؟ 100 رکعت کا ثواب مفتی صاحب بتا رہے ہیں۔ اور 2 منٹ اگر لیٹ آئے تو 3-4 باتیں تو چلی گئی نا، تو 300 رکعت کا نقصان پہ غم نہیں ہے کہ 3 بات سنا ہوتا، اس لیے کہ آنا ہے نہیں، زبردستی وقت نکال کے کسی صورت سے شکل بتانا ہے، دل تو دکان پہ چھوڑ کے آئے ہوں۔ ہم سب دیکھ لیں ہم کہاں دل چھوڑ کر آئے۔ بہت سے لوگ تو میرے پاس سونے کھانے کے لیے آئے، ہمارے ٹائم سے اترتے ہیں، ہمارے ٹائم سے چڑھ جاتے ہیں، ہم چاہے کتنے مریض ہو، ہماری کوئی عمر ہو، ہمیں چاہے پیشاب آتا ہو، ہم گھر سے نکلتے نہیں کہ نکلنے کے ٹائم ہی پیشاب آیا تو کیا کریں، اس لیے بھاگ کر آتے ہیں۔ وہ بھی ایسے ہو گئے، آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ نزدیک میں جس کے نیکیاں ہوگی وہ کمانے کی فکر میں لگا رہے گا، اور رمضان کا مہینہ تو اللہ کے گھر میں گزارنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے گھر میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اور کتابیں دیکھو نا بھری پڑی، جو اس میں بنے گا بنے گا، جو نہیں بنے گا بہت بگڑے گا۔ بگاڑنے کی کوئی محنت نہیں کی جاتی، بگڑتا تو آدمی اپنے آپ ہے۔ آپ اپنے گھر میں دھول لانے کی کتنی محنت کرتے ہیں، دھول لانے کی کتنی محنت، کہیں چلے گئے باہر 1 مہینے کے جیسے گھوم کر آ گئے تو گھر میں سب سے پہلا کام صفائی کا ہوگا۔ ہم پوچھیں آپ نے کتنے آدمی کرائے پہ رکھے تھے کہ بھائی ہر دن آ کر صبح سے لے کے شام تک دھول جمع کیا کرو، کوئی رکھا تھا آپ نے؟ جب اچھا بننے کی محنت اور ماحول سے کٹیں گے تو برائی اپنے آپ آنے والی ہے۔ اور یہ دنیا تو ایک ایسا زہر ہے جس کو میٹھا زہر کہا جاتا ہے، یعنی جب ملتا ہے تو ڈستا تو ہے لیکن اسے مزہ آتا ہے۔ جب دنیا بڑھتی ہے تو یہ دنیا اس کے بعد ڈسنے کے لیے آتی ہے، یہ سمجھتا ہے خوش ہونے کے لیے آئی ہے۔ ارے خوشی تو تجھے کس بات کی ہے؟ تیری 2 روٹی اللہ کی قسم نہیں جائے گی، تیرا یہ کپڑا کہیں نہیں جائے گا، اور اللہ کی قسم اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جو آگے بھیجے گا وہی تیرا ہے۔ رہ گئے تیرے بچوں کا نصیب، تیرا نصیب تیرے باپ نے نہیں لکھا تھا شکیل، جو تیرے بچوں کا نصیب تو لکھے گا۔ ان کو جو نصیب ہوگا کھائیں گے پیئیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنایا، بہت اچھی اچھی باتیں سناتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سکندر کا سفر تھا جو ساری دنیا کا مالک تھا، اور بحر ظلمات سے گزر ہوا، یعنی بالکل اندھیری تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اندھیرے کا سمندر۔ اس نے اعلان کیا جہاں ہم گزر رہے ہیں یہاں پر ہمارے بہت خزانے ہیں، جس کا جتنا جی چاہے اٹھا لے۔ اب لوگوں نے اٹھانا شروع کیا، پھر چلے۔ جب اجالے میں گئے تو دیکھا ایک آدمی رو رہا ہے، پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ کہا آپ نے اعلان کیا تھا، اندھیرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا اس لیے میں خالی ہاتھ آ گیا۔ اچھا۔ ایک آدمی کو دیکھا اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا ہے اور اس میں بھرا ہوا ہے کچھ، تو وہ رو رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے، تو لایا ہے؟ اس نے کہا کہ دونوں ہاتھ میرے تھے، مجھے معلوم ہوتا اتنی قیمتی چیز تھی تو میں دونوں میں بھر کے لایا تھا۔ دیکھا ایک تیسرا آدمی ہے جس کے دونوں ہاتھ بھرے ہیں، اس سے پوچھا تو بھی رو رہا ہے، تیرے تو دونوں ہاتھ بھرے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں پیٹھ پر بھی لاد کے لے کے آ سکتا، یہاں آگے پتہ چلا اتنی قیمتی چیز تھی، میں نے بہت بڑی بھول کیا۔ دیکھا ایک آدمی دونوں ہاتھ میں بھی ہے، پیٹھ پہ بھی لادا ہوا ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا صاحب ہم کو نہیں معلوم اتنی قیمتی چیزیں، میں تو بہت وزن اٹھا سکتا تھا، کل قیامت میں ایسے ہی رونا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں کچھ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی سنو، اور سب شکیل سنا رہے تھے، صبح سے ذہن بنا رہا تھا مجھے آج یہ کہنا ہے وہ کہنا، کچھ نہیں کہنا ہے۔ کہا اچھا کتاب پڑھو، کتاب پڑھا، وہ یہ چل کے سنانا، تجھے جس کی ضرورت ہے تو وہی بولے گا، یہ کمانے کا سیزن ہے، کمانے کی گھڑیاں ہیں، کہ دکان کا گراہک نہیں ہے کہ مول بھاؤ کرے گا اور پھر تم کو پیسے دے گا، اور اتنی دیر تم نے کھپایا 10 سے 15 منٹ ایک گراہک کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اس میں مقدر میں جو لکھا تھا وہ ہاتھ میں آیا۔ اور اللہ کی قسم رمضان کی ایک ایک گھڑی ایک ایک سانس پر اللہ دے رہا ہے۔
کہاں سویا ہے شکیل؟ ذرا جاگ جا، سارے کاموں کو آگے پیچھے کر لے. کوئی دوست دنیا میں نہ ملا ہے نہ ملے گا، یہ سارے دوست بھرم ہے، دھوکہ ہے. اس لیے جاگ ابھی جلدی سے، اور رات کو جاگنے میں گزار. گھر پہ گزرے گی سال بھر، مسجد میں آ، جاگنے کا ماحول بنے گا تو جاگے گا، اور سونے کا ماحول گھر پہ جائے گا. بستر دیکھتے نفس کہتا ہے 10 منٹ سو جاؤ. کتنا؟ کسی کہتا ہے آدھا گھنٹہ سو جاؤ. آپ سے تھوڑا ہی کرتا ہے، مجھ سے کہتا ہے. میں تو آپ کو معلوم ہے 77 پلس ہوں اور 40 سال کا مریض ہوں. کتنا؟ 40 سال سے زیادہ ہو گیا مرض میں. بواسیر کا خون اتنا جاتا تھا کہ یہاں سے نکل کر اپنی بلڈنگ سے 2 مالے سے اتر کر یہ آخری بلڈنگ جو اپنی کالونی کی ہے رائٹ میں 6 نمبر کیا کہی جاتی ہے، اتنی دور جا نہیں پاتا تھا. یہ 77 کی بات ہوگی. کتنے سال ہو گئے؟ یہ 77 کی بات ہوگی تو کتنے سال؟ 23. 48 سال کا تو مجھے یاد ہے. نہیں جا پاتا تھا، اتنا خون جاتا تھا، کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے مجھے گھر لے گیا رات کو. کیا کہا؟ دن بھر کام میں لگے تھے، تھوڑی دیر آنکھ لگی تھی کہ پتہ چلا عصر کا وقت ہو گیا، اس لیے آرام پورا نہیں ملا ہے. چل کر فوراً دوا کھا لو اور آدھا گھنٹہ سو جاؤ. کیا تقریر کیا اس نے؟ آپ کے ساتھ رہتا ہے ایسا کوئی جو کہتا ہے؟ ارے ایسی کوئی بات کہتا ہے نہیں، نہ کہتا تو بولو، اور کہتا ہے تو ہاں بولو. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چل بہت اچھی بات. پھر میں نے کہا ایک بات اور ہے. وہ کیا؟ تم لوگوں کو فون کر کے کہو کہ مسجد آباد کرو، آج کی رات ایسی ہے. کیا ہے یہ؟ اپنا علاج شروع ہوا. اپنا علاج شروع ہوا کہ سب سے پہلے تم لوگوں کو فون کر کے کہو کہ آج کی رات ایسی ہے. کچھ لوگ بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. اچھے کام کرنا اور بات ہے، اور نیکیوں کا سیٹ بن کر مرنا اور بات ہے. اور یہ سیزن جو ہے یہ نیکیوں کا سیٹ بناتا ہے. تم اچھے کام کے لیے سال بھر طے رکھو، اور جس کا موقع ہے وہ بھی کرو. لیکن سنو میری بات شکیل، جب اپنی ذات پر بوجھ پڑتا ہے تو تم اعمال کو چھوڑتے ہو. لگی ہو تو سہلائیے مت، کہیے جاگ جا. ضیاء تو جاگ جا، عبداللہ تو جاگ جا، مولانا مفتی صاحب آپ جاگ جائیے کہ ہم اچھے کام جس پر ہم کو ہمارے عمل پہ بوجھ پڑتا ہے، ہمارے جسم پر بوجھ پڑتا ہے، وہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں. جس کام کی ہمیں عادت ہے اور لذت ہے اور ماحول جانتا ہے کہ ہم یہ اچھے کام کرتے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں. ٹٹولے اپنے دل کو کہ شیطان کے کیسے شکار ہیں ہم، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. ارے اچھا تو یہی کر رہے تھے کہ بیچنے کا وقت آیا تھا ہیرا، کمانے کا وقت تھا ہیرا، اور بیچ رہا ہے زیرا. بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو شیطان چھوڑ کے جاتا ہے. فوراً آیا کہنے لگا کہ ایسا کرو آدھا گھنٹہ سو جاؤ. میں نے کہا سونے کا انتظام کرتا ہوں. اور سنو، استنجے کا کوئی خاص تقاضا نہیں ہے. کیا ہے استنجے کا؟ سب کے اندر کی خبر رکھتا ہے. خاص تقاضا کیا ہے، عام تقاضا کیا ہے. آپ کا ہوگا کہ نہیں پتا نا، میرا شیطان تو ایسے ہی ہے. تو ایسے ہی سو جاؤ. تو میں نے پوچھا ایسے ہی سو جاؤ؟ کہا نہیں نہیں، مسواک کر کے سو، مسواک کر کے سو. کیسی اچھی ترغیب دے رہا ہے. میں نے کہا پہلا کام خود کو جگانا ہے تو لوگوں کو فون شروع کرو. فون کیا تو میسج آیا تھا، میسج آیا تھا، میسج آیا تھا. پوچھو، گواہ بیٹھے ہیں یہاں پر. ہم نے کہا یہ آئیں گے تو شکیل کو تلاش کریں گے مسجد میں ہے کہ نہیں، تو شرم لگے گی. ابھی تو جانے دے، ابھی تو جانے دے. آپ نے بھی لڑا ہوگا، زندگی بھر لڑا ہوگا، لیکن لڑتے کس سے ہے؟ دشمن کو چھوڑ کر دوست سے لڑتے. دشمن کو چھوڑ کر، کیوں؟ دوست ساتھ میں رہتا ہے تو اس کی برائی کی فہرست اپنے پاس ہوتی ہے. دوست ساتھ میں رہتا ہے تو اس کی کمیوں کی، اس کی غلطیوں کی
فجر میں آتا ہے کہ نہیں آتا, اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا, کیا کرتا ہے, کہاں ٹائم پاس کرتا ہے, موبائل میں کتنی دوست ہے نا, تو سب کمی سامنے رہتی ہے, تو اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. حالانکہ سب سے بڑی کمی ہے کہ یہ دل و دماغ جتنی چیزوں پہ نگاہ ڈالتا ہے سب کو جمع کرتا ہے, جتنی چیزوں پہ نگاہ ڈالتا ہے سب کو اندر جمع کر لیتا ہے. اپنی کبھی دیکھو گے تو ہدایت کے راستے کھلیں گے. بہت اس نے کہا سو جاؤ, ہم نے کہا ہاں ابھی سو جاتا ہوں, اچھا تھوڑا سا یہ پڑھ لیتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. پھر اس نے کہا جب جاگنی ہے تم کو تو یہ سورہ واقعہ ہے, سورہ ملک ہے, سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ہیں, اور سورہ کہف کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں, شروع کی 10 آخر کی. جب تم کو جاگنی ہے جا کر مسجد میں تو ابھی چھوڑ کے سو جاؤ. کیا کہا؟ نیند کا کتنا غلبہ ہے کہ تمہاری آنکھ کھل نہیں رہی ہے. ہم اپنی داستان نہیں سنا رہے ہیں, آپ کے اندر کی بات بتا رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں پڑھ کے سوئیں گے, ہو سکتا ہے نیند لگ جائے, اس لیے. تو کہا پڑھ تو نہیں پا رہے ہو تو سو جا رہے ہو بیٹھے بیٹھے. تو ہم نے کہا تو پھر ایسا کرتے ہیں اپن ٹہل کے پڑھ لیں گے. کیا کریں گے؟ آپ بھی لڑتے ہوں گے نا اپنے نفس میں, شیطان دشمن ہے. نہیں, اپنے کو برا کہہ کے دیکھے, اپنے نفس کو برا کہتا ہے تو بہت برا لگتا ہے. میرا دوست ہے میرا نفس اور میرا شیطان, وہ بھلے رات دن لوٹتا رہے گا, اپنے کو چلے گا, لیکن اپن ایسی مجلس میں جائیں گے نہیں جہاں یہ سب راز فاش ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کا نام ہی رکھ دینا, راز فاش ہوتے ہیں. اندر کی بات باہر آتی ہے, جس کو چھپا کے رکھا ہے وہ سب نکلتی ہے. چھپا چھپا کے مریں گے, کل قیامت ہوگی, سب اللہ کھول دیں گے, سب کے سامنے کھولیں گے. کتنا چھپایا تو سب کھول دیں. تو سمجھ میں آ رہی شکل میاں؟ ٹہل کے پڑھا, اللہ کی دی توفیق سے ٹہل کے پڑھا. پھر اللہ نے ڈالا, دعا پڑھ رہا تھا تو تیرا بڑا بیٹا آ گیا تھا, بہت شاطر ہے, بنیاد آج رکھتا ہے, بنیاد آج رکھتا ہے, اور 40 سال کے بعد پچھڑتا ہے. اس کو شام کو نقصان پہنچانا تھا رات کو, تو بڑے بیٹے کو بلا دیا, بیٹا میرے کو کچھ چیزیں یاد آ رہی, اب وہ یاد دلا رہے. آج بھی ہو سکتی تھی, دن میں بھی ہو سکتی تھی, وہ فلاں کام, وہ فلاں کام, وہ فلاں کام, کیونکہ وہ چال اپنی چل رہا ہے. ہم اسی سے غافل ہو گئے. اللہ کرے حلال رزق کھائیں پیئیں ہم لوگ, اور گناہوں سے سچی توبہ کر لیں, ورنہ اسی دھوکے میں مر جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ پھر چلا اللہ کی دی توفیق, میں چل اب استنجا وضو کریں گے. کیا کریں گے؟ استنجا وضو کریں گے, خوشبو لگائیں گے. وضو کے بعد خوشبو لگانا مسنون ہے, ہاں نہیں, گلی سے نکلنے کے ٹائم خوشبو لگائیں گے تاکہ سیڑھی اترے تو ہر گھر میں مہک پہنچے, تو بولے بھائی جا رہے ہیں, ہاں سب عورتوں کو خبر لگ جائے کہ بھائی گزر رہے ہیں. نفس کا چور ہے یہ خوشبو, تمہاری نفس کا چور ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. لگاؤ خوشبو, کون منع کرتا ہے؟ مسجد میں رہنا ہے اللہ کے گھر میں اس نیت سے لگا, نماز پڑھنا ہے اس نیت سے لگا, تلاوت کرنا ہے اس نیت سے لگا. ابھی بہت سلا رہا تھا نا, لگا جلدی جلدی کر. پھر کیا کہتا ہے, کیسا شاطر ہے, تمہیں تھوڑی دیر میں بھوک لگ جائے گی. تمہیں تھوڑی دیر میں, ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بھوک لگتی ہے, اور پھر سارے مسئلے جانتا ہے, میڈیکل سائنس بھی جانتا ہے, تو پھر چکر آنے لگے گا, اس لیے کسی کو بھیجے گا. اس سے اچھا یہاں بیٹھ کے کھا لے ایڈوانس میں. میں نے کہا ابھی بھوک نہیں لگی ہے, اور کتاب میں لکھا ہے بغیر بھوک کے کھانے سے اچھا ہے کتے کو ڈال دو. اور ایک بات سن لو سب لوگ, میں بھی سنو, جس کھانے میں ایک بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. اول تو ہمارے یہاں کھانے کی قسمیں بڑھا دی جاتی ہیں کہ خالی چک چک کر پیٹ بھر جائے, خالی جگہ باقی نہیں رہے, خالی چک چک کر یہ تھوڑا یہ. اور جیسے چکتے ہیں, اگر ہم نے تعریف نہیں کیا تو بیوی کھڑی ہوگی, بچی کھڑی ہوگی, کوئی نہ کسی کو لا کے کھڑا کراتا ہے شیطان.
دسترخوان پہ چل کے کھڑی رہو اور جملہ ایک بھی تعریف کا نہیں گیا تو پوچھو ابا کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا؟ نہیں بیٹا اصل میں بھوک لگی تھی، آپ تو بول رہے تھے، میں نے سمجھا پسند نہیں، اور وہ بھی بنائی تھی، دیکھیے نا آپ ذرا کھا کے، اور یہ بھی ذرا دیکھیے نا. یعنی 5 قسم کا کھانا چکھنے میں پیٹ بھر جائے. لیکن آج کی قوم ایسی پیدا ہوئی ہے کہ ایک کا نام اسٹارٹر رکھ دیا ہے، اور اسٹارٹر سے پیٹ بھرنے کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں. کمال ہو گیا. جس کے لیے مہینہ بھوکا رہنے کا دیا گیا، زبردستی دیا گیا، اور کہا فرض ہے بھوکا رہنا تیرے لیے. آپ علیہ السلام حلال لقمے کو بھی کم کھاتے تھے. غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ علیہ السلام حلال لقمے کو بھی کم کھاتے تھے، اور ہم خواہشات کے مارے بڑھتے جاتے. اسی لیے سستی اور نیند کا غلبہ. اللہ نے توفیق دیا. میں نے کہا اچھا ایسا کرتے کہ کھانے کا بھی کچھ سامان لے لیتے، بس 1 سیکنڈ دور نہیں رہتا. 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ دور نہیں رہتا. جیسے پانی کا بوتل ہلایا تو پانی کا بوتل آدھے سے کم تھا. تو کیا کہا اس نے؟ رات کو تم زیادہ پانی پیو گے نہیں، پیشاب آئے گا، اس لیے چلے گا. اب میری لڑائی نہیں کسی سے، میں کیا کروں؟ میں تو سبق سیکھ لیا ہوں. کوئی لڑنے آئے تو بولے تو ہی بڑے باپ کا بھائی، بمبئی والا ہوں، تو ہی بڑے باپ کا جا، اور کچھ بولنا تو بول کے جا. پھر دیکھا یعنی ہر دم اپنا وار کرتا ہی رہتا ہے. اچھا پلیٹ فارم میں سے چل کے وہاں بھر لو پانی. یہ بھر لو کیوں؟ پلیٹ فارم پر بوتل بھرے ہوئے پڑے ہیں، یہ اٹھا کے کیوں نہیں لے کے جائیں گے؟ بھر کیوں لو؟ ارے کم سے کم اتنی ہی دیر میں مسجد میں پہنچے تو میں تو کچھ جیتوں گا. ہوئی لڑائی آپ کی کسی دن؟ ہم نے کہا سوال ہی نہیں، بھرا بوتل اٹھائیں گے لے کے جائیں گے، اور 1 بوتل اور لے جائیں گے. 2 بوتل لے کر آئے اور کھانے کا سامان لے کر آئے. اللہ ہی کی دی توفیق سے. وہ کہتا رہا نیند لگ رہی. سونے کی رات نہیں ہے. تھک کر ایسا الارم لگانا، یہ بیوی سے کہہ دو مجبور کرنا کہ میں آدھے گھنٹے میں نہ اٹھوں تو پانی کے لا کے پاٹ میرے اوپر ڈال دینا. تب پتا چلا کہ تم کو اس رات کی قدر ہے، تمہارے نزدیک کے سیزن ہے. ورنہ زندگی بھر سوئے اور باقی 10 دن 8 دن اور سو جاؤ گے، پھر جیسے زندگی گزری تھی ویسی ہی گزرنے کی ہے. کنگال ہو کر گزارا تھا، نفس شیطان کی دوستی کے ساتھ گزارا تھا، اب آئندہ بھی ایسے ہی پورا سال گزرے گا. شکیل سمجھ جا، جو تو نے کہا تیرے لیے کہا. اس لیے اللہ سے کہے کہ مجھے باعمل بنا، میری نسلوں کو باعمل بنا. اور جو لوگ قربانی دے کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، قربانی کا تو نام ہے، قربانی کہے گی. قربانی اصل ہے برے جذبات کو قربان کر دینا، اس کا نام قربانی. برے کام کو، برے جذبات کو قربان کرنا، اس کو نہ ماننا شیطان کی، اس کا نام قربانی ہے. گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہجرت ہے، اور غلط تقاضے کو پورا نہ کرنا قربانی ہے. کاش تو شکیل سمجھ جاتا، تیرا وقت آ گیا ہے جانے کا. سچی توبہ کر کے مر جا تاکہ آخرت بن جائے، اور سیزن تو گزر ہی گیا ہے. اب جتنے لمحے ہیں اس کو چاہے تو کما لے چاہے گوا دے، تیرے کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ کمانے والا بنائے. کون سا کیا کمانا؟ جو میرے کام آئے. جتنا کمائی جس کی بھی ہو، بڑے بڑے دھنا سیٹ دنیا سے گئے، نیچے والوں نے موج مستی کیا اور اڑا کے زندگی برباد کیا، اور پاپ کی دنیا میں جا کر عیش کیا، عیاشی کیا. اور اس مرنے والے باپ کو جس نے بہت کما کے چھوڑا تھا، وہاں بھی عذاب، اور یہ کرنے والا گناہ اس کا دل بھی عذاب میں ہے. اللہ کی قسم 1 پیسہ کوئی نہیں کھا سکتا، 1 پیسہ کوئی بڑھا نہیں سکتا. اپنا حساب لگا لو، لگاؤ حساب بیٹھ کر، صدقہ کرو کہ اللہ کسی کا کبھی بھی نکلتا ہو مجھے سمجھا دیجئے تاکہ میں دے کر مروں. وہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے، خدا مجبور نہیں ہے. لیکن وہاں اس دن کہے گا جو مانگ رہا اس کا دے کر جا. اور اس دن حساب یاد آئے گا صاحب، کمپیوٹر میں سیف ہے صاحب.
آج بٹن دبا کے نکال سکتے ہو لیکن پہلو تہی کرتے ہو, نہیں نکالتے. سوچتے ہو وہاں بھی چل جائے گا, نہیں چلے گا. حساب ہوتا ہے. پارٹنرشپ ہوتی ہے, چاہے بھائی پارٹنر ہو چاہے باہر کا پارٹنر ہو. پارٹنر کا مطلب پارٹنر ہے, بچہ پارٹنر ہے تو کا مطلب پارٹنر ہے. وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں رہے گا. رشتہ جب لکھ رہا, باتوں سے بنا دو, روب سے دبا دو. تمہارا ڈر رہتا ہے اس لیے دبا دو. وہاں کچھ نہیں, وہاں سارے کمزور بہادر بن جائیں گے اور سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے, اور خدا سپورٹ میں ہوگا. کون ہوگا؟ خدا سپورٹ میں ہوگا. دے دو جس کا نکلتا ہے, کیونکہ یہ ساری کمائیاں اگر کر لیا اور دنیا میں سب کا کھا کے گئے اور سوچا کہ نہیں چلتا تھا, ہاں تو وہاں تو چلتا تھا نا, اب تو اصل ٹھکانہ آیا ہے. یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے, یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے, یہ کوئی رہنے کی جگہ, یہ تو عارضی ہے. یہاں سے تو ہر ایک کو جانا ہے. نہیں جاؤ گے زبردستی مرتے ہی تم کو نکال دیں گے, کپڑے بھی اتار لیں گے, جس کو بچا کے رکھا تھا سب بیٹھ کے بانٹ لیں گے. اس لیے اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے ہم مسلمان ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتے ہیں. سچی توبہ ہم کر لیں کہ اللہ میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کرو, میں بھی کرتا ہوں. اللہ سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, جانے انجانے چھوٹے بڑے جہاں بھی کیے ہوں, جہاں بھی لکھا ہو, سچی توبہ کرتا ہوں تجھے گواہ بنا کر. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. ہماری توبہ قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب تجھے گواہ بناتا ہوں اور ایمان کی تجدید کرتا ہوں کہ کسی گناہ کی وجہ سے میرا ایمان چھن نہ گیا ہو. ایمان ہوگا تو یہ باتیں اتنا ڈرائیں گی کہ آج ہی سے کرنے کا کام کریں گے, اور ایمان رخصت ہو گیا ہوگا تو یہ ٹالنا شروع کرے گا. اس لیے ابھی ایمان کی تجدید کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, رسول نہیں ورسلہ, والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ یوٹیوب چینل ہمارا ہے شریعت.info, اس پہ جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور رمضان آنے سے پہلے نہیں, مہینے میں ایک آدھ دفعہ اگر کھول کر سن لیں گے اس بات کو تو امید ہے کہ ایمان تازہ رہے گا اور حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے گی. انشاءاللہ اللہ کے ہم پکڑنی ہوگی. ایک بہت بڑا فائدہ ہے دین پہ چلنے کا, دنیا میں دل کو چین سکون سے بھر دیتے ہیں. چین سکون کے دھوکے سے نہیں. شیطان تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دکھلاتا ہے, تھوڑی دیر خالی ذہن بناتا ہے, اپنے آپ سے کہتا ہے, نفس سے مشورہ کرتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے سارے وساوس اس کے دل سے ہٹا دو, تھوڑی دیر کے لیے اس کو نماز کی لذت دے دو, تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل قرآن میں لگا دو. پھر یہ مطمئن ہو جائے گا کہ میری توبہ قبول ہو گئی. اگر ایسے ہی اطمینان قلب توبہ سے ہوتا تو آپ علیہ السلام کتنی دفعہ کرتے تھے؟ 70 دفعہ 100 دفعہ کتابوں میں مفہوم یہی لکھا ہے نا. ان کو ضرورت کیا تھی توبہ کی؟ ہم کو ضرورت ہے اور ہم غافل ہیں. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق